وہ لڑکی چند قدم کے فاصلے پر آ کر رک گئی اور اسے دیکھنے لگی۔ شاید باقی کا فاصلہ اسے طے کرنا تھا۔ وہ کسی ٹرانس کی کیفیت میں قدم بڑھاتا ہوا اس لڑکی کے پاس پہنچا جو مقناطیس کی طاقت رکھے اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اس لڑکی کا سحر اس وقت طاری ہوا جا رہا تھا۔ وہ بے خود سا اس لڑکی کو دیکھے گیا۔ وہ لڑکی مکمل طور پر اس کے حواسوں پر سوار ہو چکی تھی۔ تب اس کے دل میں شدت سے یہ خواہش ابھری کہ وہ اس لڑکی کے چہرے سے آنچل ہٹا کر اس کا چہرہ دیکھے۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس لڑکی کے چہرے سے نقاب ہٹانا چاہا۔ اس جنگل میں ایک بھیانک آواز نے شور برپا کیا۔ اس نے بے اختیار مڑ کر جنگل میں چاروں طرف اپنی نظریں دوڑائیں مگر دور دور تک اسے بڑے بڑے درختوں کے سوا کچھ نظر نہیں آیا۔ اس نے دوبارہ اس لڑکی کی طرف مڑ کر دیکھا مگر وہ لڑکی اب اس کے قریب نہیں بلکہ چند قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ اس نے دوبارہ اس لڑکی کے پاس جانا چاہا تب وہ لڑکی انکار میں سر ہلاتی اس سے مزید دور جانے لگی۔ آنچل سے جھانکتی اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں وہ اداسی کو صاف محسوس کر سکتا تھا۔ رکو پلیز۔ اس کو ایک بڑے سے درخت کی آڑ میں جاتا دیکھ کر وہ بے ساختہ بولا اور بھاگتا ہوا اس درخت کے پاس پہنچا مگر اب وہاں وہ لڑکی موجود نہیں تھی۔ اس لڑکی کے جاتے ہی ایک بار پھر سورج کی تپش اس کے وجود کو جھلسانے لگی۔ ایک بار پھر وہ تھکنے لگا۔ اس کے دل نے شدت سے دعا کی کہ وہ لڑکی ایک بار پھر اس کے سامنے آ جائے۔ دور کہیں سے اذان کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ آنکھ کھلنے پر اس کا خواب ٹوٹا تو دور کہیں سے فجر کی اذان کی آواز اس کے کانوں میں آ رہی تھی۔ وہ کل ہی حویلی پہنچا تھا کیونکہ آج آرزو کی سالگرہ تھی۔ بے شک اس کی شادی ہو چکی تھی مگر اسے معلوم تھا آرزو اس کا انتظار کر رہی ہوگی۔ رات میں وفا سے موبائل پر بات کرتے کرتے اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ وہ بیڈ پر لیٹا ہوا ابھی بھی اپنے خواب کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ تبلے کی تھاپ پر ناچتے تھڑکتے وجود کو نشیلی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد وہ اٹھ کر باہر بیٹھے ڈرائیور کو چلنے کا اشارہ کرتا ہوا اپنی گاڑی میں بیٹھا۔ چند دنوں پہلے ہی اسے اس کے دوستوں نے یہاں کا راستہ دکھایا تھا اور شراب کی عادت تو نہ جانے کتنی پرانی تھی یہ اسے خود بھی یاد نہیں تھا۔ البتہ مینا بھائی کہ ہاں اپنا شرف بخشنے کے باوجود اس نے فی الحال اپنا رجحان ناچنے گانے والیوں تک رکھا تھا۔ اس سے آگے وہ خود نہیں بڑھا تھا۔ خان گھر آ گیا ہے۔ ڈرائیور کے بولنے پر تیمور خان نے اپنی بند آنکھیں کھولی اور ڈرائیور کو دیکھتا ہوا گاڑی سے اتر کر حویلی کے اندر داخل ہوا۔ اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے۔ عموماً 10 بجے تک سب اپنے اپنے کمروں میں سو چکے ہوتے۔ تیمور خان اپنے کمرے میں جانے سے پہلے روشانے کے کمرے کا بند دروازہ دیکھنے لگا۔ دروازے کے نیچے سے آتی ہوئی روشنی بتا دے رہی تھی کہ وہ ابھی تک جاگ رہی ہے۔ تیمور خان کے قدم خود بخود روشانے کے کمرے کی طرف اٹھے۔ بند رجسٹر پر قلم رکھتی ہوئی وہ کوفت بھری نظروں سے دودھ سے بھرا گلاس دیکھنے لگی۔ دودھ پینے سے اسے جتنی چڑ تھی زرین اسے بلا ناغہ روز سونے سے پہلے دودھ کا بھرا گلاس پینے کے لیے دیتی۔ یہ سلسلہ اس کے شہر جانے پر ترک ہو چکا تھا مگر جب وہ چھٹی پر حویلی آتی زرین اسے دودھ سے بھرا گلاس دینا نہیں بھولتی۔ دودھ کے گلاس سے اس کی نظر دیوار پر لگی گھڑی پر گئی۔ اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے۔ وہ اتنی دیر تک جاگنے کی عادی نہیں تھی مگر آج ہی اسے اسائنمنٹ مکمل کرنا تھا کیونکہ کل صبح اسے ڈرائیور کے ساتھ شہر نکلنا تھا۔ بائی روڈ آرام سے 4 سے 5 گھنٹے لگ جاتے۔ اس کے بعد اسے کالج جا کر اپنا اسائنمنٹ جمع کروانا تھا۔ کبھی کبھی وہ اپنی ذات کے بارے میں سوچتی تو اسے شدید حیرت ہوتی۔ اتنا صبر اور اتنی برداشت کا مادہ آخر اس میں کہاں سے آیا تھا؟ شاید اپنی مما سے۔
زرین اسے رباب کے بارے میں یہی بتاتی کہ اس کی مما بہت صابر عورت تھی جو اس کو پیدا کرنے کے چند گھنٹے بعد دنیا سے چلے گئی تھی۔ روشانے نے کبھی اپنی مما کو نہیں دیکھا تھا، بقول زرین کے کہ وہ ہو بہو بنی بنائی اپنی مما جیسی تھی۔ بے شک ماں کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا، لیکن زرین نے اسے ماں بن کر پالا تھا اور جوان کیا تھا۔ سردار اسماعیل خان بھی اس سے محبت کرتا مگر برملا محبت جتاتا نہیں تھا، جبکہ اس کی دادی حضور بچپن سے ہی اس کو آنکھوں میں رکھتی اور ڈانٹ پھٹکار کرتی۔ ان کا سارا پیار اپنے پوتے تیمور خان کے لیے تھا۔ سردار اکبر خان اس سے محبت کرتے تھے مگر جب وہ 8 برس کی تھی تو وہ انتقال کر چکے تھے۔ البتہ سالے سے اس کی خوب دوستی تھی مگر پھر بھی وہ اس کی جیسی دلیر نہیں تھی۔ اپنی ماں کے رشتہ داروں سے وہ کبھی نہیں ملی تھی، نہ ہی اس نے کسی کو دیکھا تھا۔ روشانے کو بچپن سے ہی معلوم تھا اس کا ننیال اس کے خاندان کا دشمن قبیلہ ہے۔ کبریٰ خاتون کے بعد ایک تیمور خان تھا جس سے وہ ڈرتی تھی، یا جو بچپن سے ہی اسے خوف زدہ رکھتا تھا، بلکہ سال بھر پہلے سے تو وہ اسے اور بھی زیادہ اپنی باتوں سے ڈرانے لگا تھا۔ اس کی عجیب عجیب سی باتیں اور بہکی ہوئی نظریں روشانے کو خوف میں مبتلا رکھتی۔ وہ چاہ کر بھی یہ بات زرین یا سالے سے شیئر نہیں کر سکی تھی۔ اسی وجہ سے اس نے ایک دن سردار اسماعیل خان سے ہمت کر کے شہر جا کر پڑھنے کی اجازت مانگی۔ کبریٰ خاتون کی مخالفت کے باوجود سردار اسماعیل خان نے اس کے حق میں فیصلہ دیا اور اس کا شہر جا کر کالج میں ایڈمیشن کروایا اور رہائش کے لیے ہاسٹل اس کے لیے منتخب کیا گیا۔ جس دن اسے کالج کے لیے شہر جانا تھا روشانے بہت خوش تھی۔ اس رات تیمور خان اس کے کمرے میں آیا تھا اور اسے اچھی طرح باور کروایا تھا وہ کالج میں کوئی دوست نہیں بنائے گی، نہ ہی کسی سے زیادہ باتیں کرے گی۔ دروازے کی دستک پر روشانے کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ روشانے سوچتی ہوئی بیڈ سے اٹھی اور دوپٹہ اوڑھتی ہوئی دروازہ کھولنے لگی، مگر سامنے تیمور خان کو کھڑا دیکھ کر وہ چونک گئی۔ تیمور خان پورا دروازہ کھول کر کمرے کے اندر داخل ہوا۔ روشانے نے جلدی سے اپنا دوپٹہ سر پر اوڑھا۔ دروازہ بند کر دو۔ تیمور خان بیڈ پر لیٹتا ہوا روشانے کو دیکھ کر بولا۔ وہ تیمور خان کو دیکھنے لگی مگر تیمور خان کے غصے میں آنکھیں دکھانے پر وہ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دروازہ بند کرنے لگی۔ یہاں آؤ، تیمور خان نے دوسرا حکم صادر کیا۔ بھلے روشانے اس کا حکم کیسے ٹال سکتی تھی؟ کبریٰ خاتون نے بچپن سے ہی اسے تیمور خان کی ہر بات ماننے کو کہا تھا۔ روشانے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی بیڈ کے قریب آئی۔ جوتے اتارو میرے، بیڈ پر رکھے ہوئے نوٹس کو دیکھتا ہوا وہ روشانے سے بولا۔ تیمور خان کی آواز پر روشانے خاموشی سے اس کے پیر سے جوتے اتارنے لگی۔ یہ کام اسے عجیب نہیں لگا تھا کیونکہ یہ کام اس نے پہلی بار نہیں کیا تھا۔ وہ بچپن سے ہی روشانے سے اپنے جوتے اتروایا کرتا۔ روشانے نے جوتے اتار کر فرش پر رکھے۔ جب تیمور خان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے پاس آنے کے لیے کہا، روشانے خوف زدہ ہو کر تیمور خان کو دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر خوف دیکھ کر تیمور خان کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ یہی وہ خوف تھا جو بچپن سے وہ روشانے کی آنکھوں میں دیکھتا آیا تھا اور ہمیشہ دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا روشانے اس سے ساری زندگی اسی طرح خوف زدہ رہے۔ سمجھ میں نہیں آیا؟ تمہیں پاس بلا رہا ہوں میں، یہاں آؤ اب کی بار، تیمور خان نے آنکھیں دکھا کر ڈراتے ہوئے کہا۔ روشانے مرے قدموں سے چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ تیمور خان نے روشانے کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھایا تو روشانے مزید سہم گئی۔ کل رات جب میں نے تمہیں سب کے سونے کے بعد اپنے کمرے میں آنے کا حکم دیا تھا تو کیوں نہیں آئی تھی میرے کمرے میں؟ وہ بیڈ پر لیٹتا ہوا
दुपट्टे समेत रुशाने के बाल मुट्ठी में जकड़कर रुशाने का चेहरा अपने करीब लाकर इससे पूछने लगा, खान प्लीज। तैमूर के मुंह से आती शराब की बदबू से तैमूर खान के मुंह से आती शराब की बदबू से रुशाने को कै का एहसास होने लगा। वो अपने बालों को तैमूर के हाथ की मुट्ठी से आज़ाद करवाती हुई पीछे हटकर बोली, खान की बच्ची, बहुत पर निकल आए हैं तेरे। क्या लग रहा है तुझे पढ़ने लिखने के बहाने शहर जाकर तो मुझसे बच जाएगी? छोड़ दूंगा मैं तुझे। बोल, ले जाऊं तुझे इस वक्त अपने कमरे में उठाकर, कोई क्या बिगाड़ लेगा मेरा? बोल। तैमूर खान शराब के नशे में गुस्से में बोलता हुआ बेड से उठकर बैठा। रुशाने के बालों को दोबारा मुट्ठी में जकड़कर वो इस पर झुकने लगा तो रुशाने पीछे सरकते हुए बेड पर गिर गई। मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकती आपका खान, मेरी क्या औकात है भला? खुदारा मेरे पर रहम करें। वो रोती हुई इसके आगे हाथ जोड़कर बोली। पहले वो रुशाने को सिर्फ अपनी बातों से डराता था, मगर आज तो शराब के नशे ने हद ही कर चुका था। अपना और मेरा नाम क्यों मिटाया इस किताब से? शायद इसे रुशाने पर तरस आ गया था, तभी इसे बिठाकर इसके नोट सामने रखता हुआ पूछने लगा। पहली बार जब वो छुट्टियों पर हवेली आई थी, तब तैमूर खान ने इसके नोट्स पर अपना और रुशाने का नाम लिखा, जो कि बाद में रुशाने ने मिटा दिया था। वो कभी आगे ज़िंदगी में अपने नाम के साथ तैमूर खान के नाम को देखना नहीं चाहती थी। मैं दोबारा लिख देती हूँ, रुशाने ने इसके गज़ब से बचने के लिए खौफज़दा होकर बोली। जल्दी से कलम उठाकर रोती हुई अपना और तैमूर खान का नाम लिखने लगी। जब इसने अपना और तैमूर खान का नाम लिखा तो तैमूर खान ने इसके हाथ से कलम लेकर सख्ती से दूसरे हाथ से रुशाने का मुंह दबोचा। खान के अलावा किसी दूसरे का ख्याल तक अपने दिमाग में मत लाना। रुशाने, तैमूर खान का ही नाम तुम्हारे मुकद्दर में लिखा जा चुका है। अब तुम्हें इसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। तैमूर खान एक बार फिर इसे बावर करवाता हुआ इसके कमरे से बाहर निकल गया। रुशाने ने जल्दी से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके लॉक लगाया और शुक्र अदा करने लगी कि तैमूर खान वहाँ से चला गया। अब उसे नींद क्या ही आनी थी। वो बेड पर बैठकर सुबह होने का इंतज़ार करने लगी ताकि शहर के लिए निकल सके। वापस जाने की तैयारी कर रहा है। ज़गीम बैग में अपने कपड़े रख रहा था। कशमाला की आवाज़ पर पलटकर इसे देखने लगा, जो इसके कमरे में आती हुई से पूछ रही थी। जी हाँ, कल सुबह 6 बजे शहर के लिए निकलूँगा। 9 बजे तक ऑफिस पहुँच जाऊँगा। शाम तक ही घर पहुँचना होगा। ज़गीम अपने कपड़े बैग में रखता हुआ कशमाला को अपना प्रोग्राम बताने लगा। पूरे 4 माह बाद चक्कर लगाया है तूने, वो भी सिर्फ 2 दिन के लिए। अभी तो तुझे देखकर मेरा दिल भी नहीं भरा था और तुझे जाने की लग गई। कशमाला उसके पास बेड पर बैठती हुई उदासी से बोली। ज़गीम अपना आखिरी ड्रेस बैग में रखकर बैग की जिप बंद करता हुआ बोला। आरज़ू की सालगिरह थी, यहाँ आने का प्रोग्राम बना लिया। महीने बाद दोबारा चक्कर लगाऊंगा तो पूरा हफ्ता रुकूंगा आपके पास। बैग को एक साइड पर रखकर ज़गीम कशमाला का उदास चेहरा देखता हुआ बोला। सही तो ये था कि शमरोज़ जुतोई और इसे अपना ऑफिस दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा था और कुछ स्टाफ भी चेंज किया था, इसलिए वो दोनों ही चंद महीनों से काफ़ी मसरूफ़ हो गए थे। रमशा को भी शमरोज़ से मसरूफ़ होने की शिकायत रहने लगी थी। ये गोली किसी और को दे, मैं माँ हूँ तेरी, खूब जानती हूँ तुझे। अब तू 2 महीने से पहले अपना चेहरा नहीं दिखाएगा। कशमाला नाराज़ नज़रों से ज़गीम को देखती हुई बोली। इसकी बात सुनकर ज़गीम ने बेसाख्ता कहका लगाया। नहीं, गोली तो मैं पिछली बार देकर गया था, अब की बार बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। बल्कि चाचू भी इस बार आने का कह रहे थे मेरे साथ। ज़गीम की बात पर कशमाला ने अपना सर झटका। वो तेरी चच्ची आने देगी इसे?
1.5 سال ہو گیا ہے اسے یہاں آئے ہوئے، نہ جانے کیسی عورت ملی ہے، اپنے شوہر کو تو قابو میں ہی کیا تھا، میرا بیٹا بھی اس کا ہی ہو کر رہ گیا۔ اپنی ماں سے تو تجھے پیار ہی نہیں ہے زگیم۔ شاید وہ بہت مہینوں بعد اسے دیکھ رہی تھی اور نہیں چاہتی تھی کہ زگیم اتنی جلدی واپس جائے، اس لیے اسے شکوے پر شکوے کیے جا رہی تھی۔ شمروز جتوئی نے 12 سال پہلے رمشا نامی لڑکی سے شادی کی تھی، جو کہ سلجھی ہوئی طبیعت کی مالک تھی۔ شہروز کے 2 بچے اسد اور وفا تھے۔ زگیم بھی 10 سال سے اب انہی کے ساتھ رہائش پذیر تھا۔ مہینے بعد اس کا چکر لگتا۔ اس کی اپنی چچی سے کافی اچھی دوستی تھی، ساتھ ہی اسد اور وفا بھی اس سے کافی اٹیچ تھے۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ ماں؟ چاچو اور میں بھلا کسی عورت کے قابو میں آنے والی شے لگتے ہیں آپ کو؟ چچی بیچاری چاچو کو کیا قابو کرے گی؟ ان سے زیادہ تو نرم مزاج خاتون شاید ہی میں نے اپنی لائف میں دیکھی ہو۔ آپ ماں ہیں میری، مجھے پیدا کیا ہے آپ نے، میں آپ سے زیادہ بھلا کسی اور سے محبت کر سکتا ہوں؟ زگیم کشمالہ کی آنکھوں میں اداسی دیکھتا ہوا اس کے کندھے کے گرد بازو حائل کرتا ہوا کشمالہ سے پوچھنے لگا، اپنی پھپھو سے تو تجھے مجھ سے زیادہ محبت تھی، اس کے لیے یوں چھوٹی سی عمر میں دشمنوں کی حویلی پہنچ گیا تھا اس سے ملنے کے لیے؟ وہ ابھی بھی زندہ ہوتی تو مجھ کو پورا یقین تھا تو مجھ سے زیادہ اسی سے محبت کرتا۔ کشمالہ کی بات سن کر زگیم ایک دم خاموش ہو گیا۔ آپ آرام کریں، مجھے کام ہے تھوڑا سا آفس کا۔ کشمالہ کے پاس سے اٹھ کر وہ اپنا لیپ ٹاپ لیتا ہوا وہ صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ ہاں معلوم ہے مجھے اس کا، نام لوں گی تو تیرا منہ ہی بنے گا اور دل اداس ہو جائے گا، نہ جانے مرنے سے پہلے کیا بول گئی، لازمی کان بھرے ہوں گے اس نے میرے خلاف۔ کشمالہ زگیم کو دیکھتی ہوئی بولی، ماں پلیز آپ یہاں سے جا رہی ہیں یا پھر میں چلا جاؤں؟ زگیم ایک دم غصے میں بلند آواز سے بولا۔ کشمالہ اس کی آنکھوں میں غصہ اور لہجے میں سختی دیکھ کر خاموشی سے کمرے سے نکل گئی۔ یہی وجہ تھی وہ رباب کی موت بھی اس کے اندر سے کرواہٹ کم نہیں کر پائی تھی۔ دوسری طرف زگیم لیپ ٹاپ صوفے پر رکھ کر سگریٹ کا پیکٹ اور لائٹر اٹھاتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ موبائل میں بجنے والے الارم کو بند کر کے وہ جلدی سے اٹھی اور اپنے کمرے سے باہر نکلی تاکہ روشانے کی حویلی سے نکلنے سے پہلے اس سے جا کر مل لے۔ نیند کے مارے اس کی آنکھیں ابھی بھی بوجھل تھیں۔ جبھی اسے سامنے سے آتا ہوا تیمور خان نہیں دکھائی دیا اور سالیں اس کے سینے سے جا ٹکرائی۔ اپنی آنکھیں کیا کمرے میں رکھ کر باہر نکلی ہو تم؟ تیمور خان جو کہ اپنے کمرے سے نکل کر اپنی ہی دھن میں چلا جا رہا تھا، بری طرح سالے سے ٹکرایا، ساتھ ہی ناگواری سے اس کو دیکھتا ہوا بولا، میں اپنی آنکھیں کمرے میں رکھوں یا پھر بند کر کے چلوں؟ مگر تمہارا اپنے آپ کے بارے میں کیا خیال ہے چھوٹے خان صاحب؟ کبھی اپنی آنکھوں کو بھی سر سے نیچے اتار لیا کرو تاکہ سامنے سے آتا ہوا بندہ تمہیں بھی دکھائی دے۔ سالے اپنی ناک سہلاتی ہوئی تیمور خان کو دیکھ کر بولی۔ وہ روشانے سے صرف 2 سال ہی بڑی تھی مگر پھر بھی تیمور خان کو تم کر کے مخاطب کیا کرتی تھی۔ میں صبح صبح تمہارے منہ لگنا ضروری نہیں سمجھتا، چلو اپنا راستہ ناپو۔ تیمور خان بگڑے ہوئے تیوروں کے ساتھ سالے کو دیکھتا ہوا بولا، کیونکہ وہ اس سے بنا ڈرے الٹی سیدھی باتیں کیا کرتی تھی اور اسماعیل خان کی وجہ سے وہ سالے کو کافی برداشت کرتا تھا۔ بات تو تم ایسے کر رہے ہو جیسے لوگوں کو منہ لگانے کی اوقات مقرر کی ہے تم نے۔ منہ لگنا ضروری نہیں سمجھتے مگر جان بوجھ کر ٹکرانا ضروری سمجھتے ہو۔ سالے آخری جملہ منہ میں بڑبڑاتی ہوئی جانے لگی، تبھی غصے میں تیمور خان نے اس کی کلائی پکڑی۔ کیا بکواس کی ہے تم نے ابھی؟ تیمور خان غصیلے لہجے میں سالے سے پوچھنے لگا۔
وہ اکثر اسے غصہ دلایا کرتی تھی۔ میں نے کیا بکواس کر دی ابھی؟ تم ہی نے تو بکواس کی ہے۔ میرا مطلب ہے بولا ہے کہ اپنا راستہ ناپو۔ میں تو اپنے راستے جا رہی ہوں۔ سالے اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتی ہوئی بولی، تم نے بولا میں تم سے جان بوجھ کر ٹکرایا ہوں؟ اتنے بھی برے دن نہیں آئے ہیں تیمور خان کے ابھی۔ تیمور خان اس کا ہاتھ چھوڑ کر استازیہ ہنستا ہوا بولا، انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد آ جائیں گے۔ بلکہ میری تو دعا ہے آج کی کہ کوئی تمہیں چھٹی کا دودھ یاد کروا دے۔ سالے تیمور خان کو کہتی ہوئی فوراً وہاں سے بھاگ گئی، جبکہ تیمور خان ناگواری سے اسے بھاگتا ہوا دیکھ کر سر جھٹک کر خود چلا گیا۔ سالے سردار اسماعیل خان کے دوست کی اکلوتی بیٹی تھی، جسے سردار اسماعیل خان اپنے دوست اور اس کی بیوی کے انتقال کے بعد حویلی لے کر آ گیا۔ 8 سالہ سالے بہت جلد سب سے مانوس ہو گئی تھی۔ کبریٰ خاتون اور تیمور خان کے علاوہ سالے کی خالہ بھی موجود تھی۔ کبریٰ خاتون یا سردار اسماعیل خان کی اجازت سے مہینے 2 مہینے بعد وہ اپنی خالہ سے ملنے جایا کرتی۔ بلوغت کی منزل طے کرنے کے ساتھ نہ جانے کب سالے کا دل اس سے باغی ہوا، جس کی سالے کو خبر نہیں ہوئی۔ وہ دل ہی دل میں تیمور خان کو چاہنے لگی، مگر دل کی یہ بات وہ کسی کو بھی بتانے سے ڈرتی تھی۔ امتحان کب شروع ہو رہے ہیں تمہارے؟ تیمور خان کار ڈرائیو کرتا ہوا رخسانے سے پوچھنے لگا۔ ڈرائیور کی بجائے وہ خود صبح ہی صبح رخسانے کو ہاسٹل تک چھوڑنے نکل آیا تھا۔ رخسانے پہلے بھی اس سے کبھی خود سے مخاطب نہیں کرتی تھی، مگر وہ کل رات والے تیمور خان کے رویے سے خوف زدہ ہو گئی تھی۔ 2 ماہ بعد رخسانے نے سر جھکائے اسے مختصر سا جواب دیا، اس کے بعد خاموشی سے گھر بیٹھ جانا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے آگے پڑھنے کی، تیمور خان ڈرائیونگ کرتا ہوا بولا تو رخسانے نے سر اٹھا کر تیمور خان کو دیکھنے لگی۔ اب ایسے کیا دیکھ رہی ہو مجھے؟ صحیح تو کہہ رہا ہوں، مزید پڑھ لکھ کر کرنا کیا ہے تمہیں؟ زیادہ پڑھائی ویسے بھی لڑکیوں کا دماغ خراب کرتی ہے، اور میرے ساتھ آگے زندگی گزارنے کے لیے تمہیں اپنا دماغ درست رکھنا پڑے گا، ورنہ تو تم مجھے اچھی طرح جانتی ہی ہو۔ اب کی بار تیمور خان رخسانے کو دیکھ کر بولا۔ رخسانے دوبارہ سر جھکا لیا۔ وہ پلکیں جھپک کر آنکھوں کی نمی اپنے اندر اتارنے لگی۔ اب ایسی تو کوئی بات نہیں کی تمہارے خان نے جو تم آنسو بہانے بیٹھ گئی؟ کہیں میری کل رات والی حرکت سے تو نہیں ڈر گئی؟ تیمور خان اس کا جھکا ہوا سر دیکھ کر بولا اور گود میں رکھا ہوا رخسانے کا نازک ہاتھ پکڑ کر پوچھنے لگا، جبکہ اپنے دوسرے ہاتھ سے وہ اسٹیئرنگ وہیل گھما رہا تھا، کل رات میں مینا بھائی کے کوٹھے پر تھا، وہاں دوستوں نے کچھ زیادہ ہی پلا دی، اس لیے نشے میں تمہارے ساتھ بدسلوکی کر بیٹھا۔ تیمور خان بالکل نارمل لہجے میں رخسانے کو بتانے لگا، جبکہ اس کی بات سن کر رخسانے حیرت اور افسوس سے تیمور خان کو دیکھنے لگی۔ اب تم سے تھوڑی نہ کچھ چھپاؤں گا، شادی تمہیں سے کرنی ہے تو پھر تم سے کیسا پردہ؟ تیمور خان نے ابھی بھی اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ وہ اسے آنکھ مارتا ہوا بولا۔ وہ اپنا کارنامہ بنا کسی خوف یا شرمندگی کے خود اپنے منہ سے اسے بتا رہا تھا۔ جس شخص کے ساتھ 2 چند لمحے نہیں گزار سکتی تھی، پوری زندگی بھلا کیسے گزارتی؟ رخسانے کا دل چاہا وہ کار سے اتر جائے، مگر وہ ایسا بھی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے تیمور خان سے اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی، مگر ایسا کرنے پر تیمور خان نے اس کا ہاتھ مزید سختی سے پکڑے رکھا۔ خان پلیز میرا ہاتھ چھوڑیں، رخسانے ہمت جمع کرتی ہوئی سے بولی۔ خان نے تو تمہارا پیچھا قیامت تک نہیں چھوڑنا ہے، تم اس ہاتھ کی بات کرتی ہو؟ ایک بار خان کے کمرے میں آ جاؤ، پھر دیکھنا یہ خان تمہارے پر پرزے کیسے کاٹتا ہے۔ تیمور خان رخسانے کی آنکھوں میں اپنے لیے ناپسندگی دیکھتا ہوا بولا، جو اس کی مردانگی کو بری طرح ٹھیس پہنچا رہی تھی۔
وہ جانتا تھا روشان اس سے بچنے کی خاطر پڑھائی کے بہانے شہر میں جائے پناہ تلاش کرتی ہے۔ تیمور خان اسے مزید زج کرنے کے لیے ڈرائیونگ کے دوران روشانے کا ہاتھ اپنے ہونٹوں تک لے جانے لگا۔ خان پلیز! اس کی گھٹیا حرکت پر روشانے تقریباً چیختی ہوئی بولی۔ تب اچانک سامنے سے آتی ہوئی گاڑی تیمور خان کی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ زعیم شمروز جتوئی کی کال اٹینڈ کرتا ہوا ڈرائیونگ کے دوران اس سے بات کر رہا تھا۔ تب اچانک سامنے سے آتی ہوئی گاڑی کو دیکھ کر اس نے بریک لگائی مگر سامنے سے آتی ہوئی گاڑی اس کی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ اے کون ہے سالے تو؟ اندھے کی اولاد! تیمور خان گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلتا ہوا سامنے گاڑی والے پر چیخا۔ کس کو اندھا بولا تم نے؟ زعیم اس فضول انسان کے چیخنے پر خود بھی گاڑی کا دروازہ کھول کر غصے میں گاڑی سے باہر نکلا۔ اس نے تو بروقت بریک لگا بھی دی تھی جبکہ وہ شخص خود رونگ سائیڈ سے نہ صرف اپنی گاڑی چلا رہا تھا بلکہ اس کی گاڑی کا بونٹ بھی ڈیمیج کر چکا تھا۔ تیمور خان نے غور سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا۔ سال بھر پہلے ہی تو اس نے اس شخص کو شہر میں دیکھا تھا۔ تب نوشاد نے تیمور خان کو اس کے بارے میں بتایا تھا۔ زعیم جتوئی شمشیر جتوئی کا پوتا، یعنی میرے چچا ضیاب خان کے قاتل کا بیٹا۔ تیمور خان زعیم کو دیکھتا ہوا بولا تو زعیم کے غصے میں تنی ہوئی نقوش ڈھیلے ہوئے۔ وہ سمجھ گیا سامنے کھڑا شخص سردار اکبر خان کا پوتا ہے جس کے بارے میں صرف اس نے سنا ہی تھا کہ وہ کافی غصیلا اور بدتمیز طبیعت کا مالک ہے۔ وہ آج اسے پہلی بار دیکھ رہا تھا جبکہ گاڑی میں بیٹھی ہوئی روشانے گھبرا کر اس اجنبی شخص کو دیکھ رہی تھی جس کی گاڑی سے ٹکر ہونے سے کم از کم تیمور خان اپنی گھٹیا حرکت میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ اس نے سر پر اوڑھی ہوئی چادر سے اپنا منہ چھپایا۔ باہر آنے جانے میں یا کسی غیر مرد کی گھر میں موجودگی پر اکثر کبریٰ خاتون اسے چہرہ چھپانے کا حکم دیتی تھیں۔ یوں پیٹھ دکھا کر کہاں جا رہے ہیں؟ صرف دھوکے بازی اور پیٹھ پیچھے وار کرنے کی عادت تم سالوں کی۔ اس وقت بندوق میرے ہاتھ میں ہوتی تو ساری کی ساری گولیاں تیرے سینے میں اتار دیتا۔ کی اولاد! زعیم تیمور خان کو دیکھ کر کچھ بولے بنا اپنی گاڑی کی طرف مڑا ہی تھا تو اسے تیمور خان کی آواز سنائی دی۔ زعیم نے واپس آ کر اس کی گالی دینے پر زوردار مکہ تیمور خان کے جبڑے پر جھڑا۔ اس کے منہ پر مکہ مارنے کے بعد زعیم کا ہاتھ نہیں رکا تھا۔ اس نے ایک کے بعد ایک مکہ تیمور خان کے منہ پر مارنا شروع کر دیے۔ خود بھی اس کو 2-3 بار تیمور خان کے مکے پڑے مگر وہ اس پر بری طرح کھل پڑا تھا۔ صبح کی وجہ سے سڑک پر لوگ نہ ہونے کے برابر تھے اور جو لوگ موجود تھے وہ دور سے ہی تماشا دیکھ رہے تھے کیونکہ وہ لوگ یہاں کے رہائشی تھے اور دونوں کو جانتے تھے، اس لیے بیچ بچاؤ کروائے بغیر خاموشی سے تماشا دیکھتے رہے۔ روشانے اپنا سانس روکے ہوئے سامنے تیمور خان اور اس اجنبی کو جانوروں کی طرح لڑتے ہوئے دیکھ رہی تھی مگر تھوڑی دیر بعد ہی وہ اجنبی تیمور خان کو مار مار کر اس کے منہ سے خون نکال چکا تھا۔ ہاتھ میں ہتھیار پکڑ کر اپنے آپ کو طاقتور سمجھنا دلیری نہیں ہوتی۔ سنا تم نے؟ سرداروں نے بہت خطرناک کتے پالے ہیں مگر آج اندازہ ہوا وہ کتے کاٹتے کم اور بھونکتے زیادہ ہیں۔ گاڑی کے بونٹ پر بے سود پڑے تیمور خان پر زعیم نے مکہ مارتے ہوئے کہا۔ تبھی اس گاڑی میں سے ایک لڑکی باہر نکلی۔ پلیز ان کو چھوڑ دیں۔ میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، غلطی ہماری تھی۔ ہماری کار کے ٹکرانے سے آپ کی کار کو نقصان پہنچا ہے۔ روشانے نے جب دیکھا کہ تیمور خان بالکل ڈھیر ہو گیا ہے، کوئی بھی آگے بڑھ کر اس شخص کو روک نہیں رہا، تب وہ گھبرا کر گاڑی سے اترتی ہوئی بولی۔ زعیم تیمور خان کا گریبان چھوڑ کر بہت غور سے روشانے کو دیکھنے لگا۔ یقیناً وہ اس کی پھپھو کی بیٹی تھی۔ وہی چہرہ، وہی رنگ روپ، وہی نین نقش،
وہ بالکل پھپھو جیسی دکھتی تھی۔ اس کی پیدائش کے وقت زگیم نے اسے دیکھا تھا اور اب 18 سال کے بعد دیکھ رہا تھا۔ روشانے نے دیکھا وہ اجنبی شخص اسے کچھ بولے بنا بس گھورے چلے جا رہا تھا، تو روشانے نے جلدی سے اپنی چادر سے چہرہ چھپایا، جو گاڑی سے اترنے کے بعد جلدی میں بخلاہٹ کی وجہ سے چھپانا بھول گئی تھی۔ جا کر گاڑی میں بیٹھو فوراً۔ تیمور خان نے بھی زگیم کا روشانے کو گھورنا محسوس کیا، جبھی روشانے کو جھڑکتا ہوا بولا۔ روشانے نے جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ زگیم ایک نظر روشانے پر ڈال کر تیمور خان کو گھورتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ کیا ضرورت ہے تمہیں بلا وجہ اس سے جھگڑنے کی؟ فیروز لالا نے سال بھر پہلے بتایا تھا مجھے، سردار اکبر خان کا پوتا کافی جھگڑیلو اور بدتمیز ٹائپ کا ہے۔ ایسے لوگوں سے بلا وجہ الجھنا نہیں چاہیے۔ شہر پہنچنے کے بعد زگیم نے شمروز جتوئی کو رات میں سرسری انداز میں آج صبح والا قصہ سنایا، تو شمروز جتوئی اسے سمجھاتا ہوا بولا۔ رباب کے جانے کے بعد زگیم شمروز جتوئی سے کافی اٹیچ ہو گیا تھا، اور یہ وابستگی شمروز جتوئی کی بیوی یا بچوں کو بالکل بری نہیں لگتی تھی۔ وہ اسے بھی اپنی فیملی سمجھتے تھے۔ چاچو، میں اس سے بلا وجہ نہیں جھگڑا، غلطی اس کی تھی، اور پھر وہ خود ہی مجھ سے الجھنے لگا۔ تب میں اس کی دادا گیری نکالتا ہوا یہاں پہنچا، مگر اہم بات یہ نہیں جس کی وجہ سے میں نے آپ کو یہ سارا قصہ سنایا ہے۔ اہم بات تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کی گاڑی میں نے پھپھو کی بیٹی کو دیکھا۔ زگیم کو صبح سے ہی بار بار روشانے کا چہرہ یاد آ رہا تھا، تب ہی وہ شمروز جتوئی کو سارا قصہ بتانے لگا۔ شمروز جتوئی کے ساتھ ساتھ وہاں بیٹھی ہوئی رمشا بھی چونکی، جو کہ کافی دیر سے خاموشی سے ان دونوں چچا بھتیجے کی باتیں سن رہی تھی۔ تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ رباب کی بیٹی تھی؟ ہو سکتا ہے وہ کوئی دوسری لڑکی ہو؟ زگیم کے اتنے وثوق سے کہنے پر شمروز جتوئی اس سے پوچھنے لگا۔ ماضی میں جو بھی کچھ ہوا، شمروز جتوئی آج تک رباب سے اپنا دل برا نہیں کر سکا۔ وہ رباب کی باتیں اکثر رمشا اور زگیم سے نارمل انداز میں کیا کرتا، البتہ حویلی میں رباب کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ رباب کی موت کی خبر سن کر وہ کافی دنوں غمزدہ رہا تھا۔ رباب کی بیٹی کو دیکھنے کے لیے اکثر شمروز جتوئی کا دل مچل جاتا، مگر وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی بھی بات کو لے کر دونوں خاندانوں میں دوبارہ کوئی تضاد اٹھے۔ چاچو، 100% وہ پھپھو کی بیٹی تھی، بالکل بنی بنائی پھپھو۔ اگر آپ خود اس کو دیکھتے تو آپ کو یقین آ جاتا۔ زگیم دوبارہ شمروز جتوئی کو اپنی بات کا یقین دلاتا ہوا بولا، تو شمروز جتوئی خاموش ہو گیا۔ اسے اپنی بہن کی یاد آنے لگی۔ ویسے کتنی حیرت کی بات ہے شمروز، جس بہن سے آپ آج تک اتنی محبت کرتے ہیں، آپ نے پلٹ کر اس کی بیٹی کی خبر تک نہیں لی۔ رمشا شمروز جتوئی کو خاموش دیکھ کر بولی، تو شمروز جتوئی سمیت زگیم بھی رمشا کو دیکھنے لگا۔ اگر میں پلٹ کر اس کی خبر لیتا اور یہ خبر اکبر خان یا بابا سائیں کو پتہ لگ جاتی تو بہت برا ہوتا۔ رمشا، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ میں ایک ڈرپوک انسان ہوں، مگر میں نہیں چاہتا کہ ہمارا سردار قبیلے سے دوبارہ کسی بات کو لے کر جھگڑا شروع ہو۔ تمہیں نہیں معلوم، ان لڑائی اور جھگڑوں میں صرف اور صرف نقصان ہوتا ہے، کسی ایک طرف کا نہیں بلکہ دونوں طرف کا۔ اور زگیم، جو آج تم نے کیا ہے وہ کوئی اچھی حرکت نہیں تھی، آئندہ میں نہ سنوں پھر تم اس لڑکے سے یا سردار قبیلے کے کسی دوسرے فرد سے لڑے ہو۔ شمروز جتوئی رمشا کو بول کر ساتھ ہی زگیم کو بھی تنبیہ کر کے صوفے سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ شاید وہ زگیم کے منہ سے رباب کی بیٹی کا ذکر سن کر کافی ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ ویسے زگیم، اگر رباب کی بیٹی بالکل اس کی جیسی لگتی ہے، پھر تو وہ بھی بہت خوبصورت ہوگی۔ رباب کی میں نے تصویریں دیکھی ہیں، وہ تو کافی خوبصورت تھی۔
رمشا زگیم کو دیکھتی ہوئی سے پوچھنے لگی۔ زگیم کو ایک بار پھر روشانے کا چہرہ یاد آیا۔ اس میں کوئی شک نہیں، وہ بہت خوبصورت تھی۔ اس کا چہرہ، اس کی آنکھیں، اس کی آواز، بات کرنے کا لب و لہجہ، اس کا پریشان ہونا، گھبرایا سا، ڈرا سہما روپ، اور خاص کر اس کا اچانک اپنے آنچل سے چہرہ چھپا لینا۔ زگیم رمشا کو بتاتے بتاتے خود کہیں کھو سا گیا تھا، جبکہ رمشا اس کی کیفیت کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ یعنی میں یہ سمجھوں کہ وہ تمہیں تمہاری پھپھو سے زیادہ اچھی لگی اور ہمیں سرداروں سے دوستی میں پہل کر لینی چاہیے، رمشا شرارتاً بولی۔ پہلے تو زگیم رمشا کو بے خیالی میں دیکھنے لگا۔ کیا ہو گیا؟ آپ کو مجھے کیا پٹوانے کا ارادہ ہے اپنے شوہر سے؟ رمشا کی بات کا مفہوم سمجھ کر اور اس کی معنی خیز مسکراہٹ دیکھ کر زگیم اسے گھورتا ہوا بولا اور اٹھ کر کمرے سے باہر جانے لگا۔ میری دل سے دعا ہے جلدی کوئی نہ کوئی وسیلہ بنے اور رباب کی بیٹی واپس ہمارے پاس آ جائے، تمہاری دلہن کے روپ میں۔ آخری بات رمشا نے مذاق میں بولی، جس پر زگیم اپنی بے خیالی میں بولے ہوئے لفظوں پر شرمندہ ہوتا ہوا اسے آنکھیں دکھا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہمت کیسے کی اس بدبخت نے سردار اکبر خان کے پوتے پر ہاتھ اٹھانے کی؟ نوشاد کو بولو 4 آدمی لے کر جائے اور ہمارے دشمنوں کو ان کی اوقات یاد دلا کر آئے۔ تیمور خان روشانے کو لے کر شہر نہیں گیا تھا، بلکہ واپس حویلی لے آیا تھا۔ کبریٰ خاتون نے اپنے پوتے کی حالت دیکھی تو جلال میں آتی ہوئی سردار اسماعیل خان سے بولی، اماں حضور، پہلے پوری بات تو معلوم ہو۔ شمشیر جوتائی کے پوتے نے ایسا کیوں کیا؟ جبھی کوئی قدم اٹھایا جا سکتا ہے۔ ایسے کیسے 4 آدمیوں کو ان کی طرف بھیج دو؟ پہلے مجھے تیمور سے پورا قصہ معلوم کر لینے دیں۔ سردار اسماعیل خان کبریٰ خاتون کا غصہ ٹھنڈا کرتا ہوا بولا۔ اسماعیل خان اپنے باپ کی طرح سلجھا اور نرم طبیعت رکھنے والا آدمی تھا، ہر بات کو سمجھنے بوجھنے کے بعد فیصلہ کرنے والا، جبکہ اس کا بیٹا تیمور خان بالکل کبریٰ خاتون پر تو تھا۔ اسماعیل خان شیر اگر بوڑھا ہو جائے تو اسے دبک کر نہیں بیٹھنا چاہیے، جنگل میں اس کا قانون چلنا چاہیے، تم سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ کبریٰ خاتون اپنے بیٹے کو آنکھیں دکھاتی ہوئی بولی۔ دادی حضور، یہ بات بابا حضور کو سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ ویسے بھی اس زگیم جوتائی نے سردار تیمور خان سے ٹکر لی ہے اور تیمور خان معاف کرنے والوں میں سے یا درگزر کرنے والوں میں سے بالکل نہیں ہے۔ میں نے معلوم کروا لیا ہے، وہ شہر میں کسی جگہ رہتا ہے۔ اس کا آفس کہاں ہے؟ ایسے نہیں چھوڑوں گا میں اسے، تیمور خان کبریٰ خاتون کے کمرے میں آتا ہوا اس سے بولا، جس پر کبریٰ خاتون خوش ہو کر اسے دیکھنے لگی، جبکہ سردار اسماعیل خان خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا، کیونکہ وہ کبریٰ خاتون کے سامنے تیمور خان کو سمجھانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، مگر اس نے سوچا تھا بعد میں وہ اپنے بیٹے کو سمجھائے گا کہ بات کو بڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کمرے میں اس وقت کبریٰ خاتون اور تیمور خان موجود تھے۔ تب روشانے بات کرنے کی غرض سے کبریٰ خاتون کے کمرے میں آئی، مگر وہاں تیمور خان کو دیکھ کر سوچ میں پڑ گئی کہ بات کرے یا نہیں کرے۔ اے لڑکی، اپنے منہ سے کچھ بولے گی بھی یا یوں ہی مٹی کی بت کی طرح کھڑی رہے گی؟ کبریٰ خاتون، جو کہ روشانے کے بولنے کے انتظار میں تھی، اسے خاموش دیکھ کر سخت لہجے میں گویا ہوئی، دادی حضور، میں شہر جانا چاہتی ہوں، ورنہ پڑھائی کا کافی حرج ہو جائے گا۔ آپ اگر اجازت دیں تو آج شام ڈرائیور کے ساتھ نکل جاؤں؟ روشانے سر جھکا کر آہستہ آواز میں کبریٰ خاتون سے بولی۔ اس وقت اس نے تیمور خان کو دیکھنے سے مکمل گریز کیا تھا، جو اس کے جھکے ہوئے سر کو غصے میں دیکھ رہا تھا۔ دشمن چوکنا ہو چکا ہے، گھر میں ایک طوفان آیا پڑا ہے اور تجھے اپنے سیر سپاٹوں سے فرصت نہیں مل رہی۔ شام تو ہو چکی ہے، اب کیا آوارہ عورتوں کی طرح رات گئے نکلنا ہے؟ خوبصورت جوان جہاں لڑکی کو ایسے ہی بھیج دوں؟
کوئی ضرورت نہیں ہے اب ہفتہ بھر گھر سے باہر جانے کی۔ کبریٰ خاتون روشانے کو اچھی طرح جھڑکتی ہوئی بولی۔ روشانے اپنا سا منہ لے کر کمرے سے باہر جانے لگی۔ چائے بنا کر میرے کمرے میں لے کر آؤ۔ روشانے نے سر اٹھا کر دیکھا۔ تیمور خان حکم دینے والے انداز میں اس سے مخاطب تھا۔ وہ جی کہتی ہوئی کمرے سے باہر نکل کر کچن میں چلی آئی۔ اسے معلوم تھا اب اسے شہر نہیں جانے دیا جائے گا، اس کی پڑھائی تک روک دی جائے گی۔ اسے کیا معلوم تھا تیمور خان کی پٹائی کرنے والا اس کے خاندان کا کوئی دشمن تھا اور اب وہ اس کی پڑھائی کا بھی دشمن بن جائے گا۔ وہ تیمور خان کے لیے چائے بناتی ہوئی آنسو بہانے لگی۔ روشی بچے یہاں کیا کر رہی ہو؟ پورے گھر سے تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں۔ تمہارے موبائل پر ہمنا کی کال آئی تھی، پوچھ رہی تھی کہ آج کالج کیوں نہیں پہنچی۔ بتایا نہیں تم نے اسے؟ یہاں دیکھو میری طرف، رو کیوں رہی ہو ایسے؟ زرین جو روشانے کو کچن میں دیکھ کر بات کرتی ہوئی اس کے پاس آئی، مگر روشانے کو روتا ہوا دیکھ کر حیرت سے اسے پوچھنے لگی، بتا دیں آپ کال کر کے ہمنا کو کہ اب روشانے نے کبھی بھی کالج نہیں آئے گی۔ رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں ایک دم سے سرخ ہو چکی تھیں۔ روشانے زرین کو دیکھتی ہوئی بولی، ارے میری بچی کیا ہوا ہے تمہیں؟ بتاؤ تو مجھے۔ زرین اپنے دوپٹے سے اس کے آنسو صاف کرتی ہوئی پوچھنے لگی، دادی حضور نے منع کر دیا ہے کالج جانے کے لیے، کہہ رہی ہیں 1 ہفتے کے بعد جانا۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ ہفتے بعد بھی مجھے کالج جانے دے گی۔ زرین کو بتاتے ہوئے روشانے کو مزید رونا آنے لگا۔ اور تمہیں لگتا ہے میں تمہاری تعلیم ایسے ہی ادھوری چھڑوانے دوں گی؟ صبح تک صبر کر لو، بڑے خان کو کہتی ہوں کل وہ تمہیں خود شہر چھوڑ کر آئیں گے، اب رونے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ اپنے کمرے میں جا کر چائے پیو۔ زرین اسے پیار سے بہلاتی ہوئی بولی، یہ تو میں نے خان کے لیے بنائی ہے، انہیں پینی تھی چائے۔ روشانے چائے سے بھرا ہوا کپ پکڑتی ہوئی اسے بتانے لگی۔ ساتھ ہی اسے تھوڑا سا اطمینان بھی ہوا تھا کہ اسماعیل خان کبریٰ خاتون سے بات کر کے خود اسے کل شہر لے جائے گا۔ ارے تو فوراً لے کر جاؤ، معلوم نہیں 5 منٹ دیر ہوئی تو غصہ آ جانا ہے اسے۔ زرین روشانے سے کہہ کر خود کچن سے باہر نکل گئی۔ سنا ہے ٹھکائی ہو گئی ہے؟ وہ غصے میں اپنے کمرے میں ٹہلتا ہوا روشانے کا انتظار کر رہا تھا، جب صالح اس کے کمرے میں آتی ہوئی بولی۔ اس کی دل جلانے والی مسکراہٹ پر تیمور خان نے غصے میں گھورتے ہوئے اس کی طرف قدم بڑھائے۔ میرا مطلب تھا تمہاری گاڑی ٹھوک دی کسی نے؟ ویسے کون تھا وہ جی دار آدمی جس نے دن دہاڑے چھوٹے خان سے پنگا لے لیا؟ صالح اس کے تیور دیکھ کر ایک دم تمیز کے دائرے میں آتی ہوئی سنجیدگی سے اس سے پوچھنے لگی، تم میرے کمرے سے خود جاؤ گی یا میں تمہیں دھکے دے کر اپنے کمرے سے نکالوں؟ صالح کا مذاق اڑاتا ہوا لہجہ تیمور خان کا خون کھولنے لگا۔ تبھی تیمور خان دانت پیستا ہوا صالح سے پوچھنے لگا، اف، یہ پھٹا ہوا ہونٹ، یہ سوجا ہوا گال، اس پر یہ بلا وجہ کا روب، یوں ہی تھوڑی نہ پاگل بناتے ہو تم مجھے۔ صالح کے بولنے کی دیر تھی کہ تیمور خان صالح کو بازو سے پکڑ کر کمرے کے دروازے کے قریب لایا۔ عزت شاید تمہیں راس نہیں، دھکے دے کر ہی اپنے کمرے سے نکالنا پڑے گا، ہر وقت میرے سامنے یہ اپنا شوخا پن مت دکھایا کرو۔ تیمور خان نے غصے میں بولتے ہوئے دروازے کا ہینڈل گھمایا۔ ارے چھوڑو میرا بازو، نہیں دکھا رہی تمہیں کوئی شوخا پن۔ اچھا سوری بابا، اب غصہ تو تھوک دو۔ تیمور خان کو غصے میں دیکھ کر صالح اسے مناتی ہوئی بولی، مگر سچ تو یہ تھا کہ وہ اسے غصے میں ہی پیارا لگتا تھا، جب بھی وہ اسے ہر بات پر غصہ دلاتی تھی۔ وہ کام کی بات بولو جس کے لیے تم میرے کمرے میں آئی ہو۔ تیمور خان صالح کا بازو چھوڑتا ہوا ابھی بھی سنجیدگی سے صالح سے پوچھنے لگا، بڑے خان کا میسج دینے آئی ہوں، انہوں نے اپنے کمرے میں فوراً بلایا ہے تمہیں؟
صالح اسے سردار اسماعیل خان کا میسج دینے لگی، بابا حضور سے جا کر بول دو 10 منٹ میں آ رہا ہوں۔ تیمور خان کی بات سن کر صالح اس کو مسکرا کر دیکھنے لگی۔ اب کیا ہوا؟ کس بات پر دانت نکل رہے ہیں اب تمہارے؟ تیمور خان صالح کو مسکراتا ہوا دیکھ کر پوچھنے لگا۔ تصور میں تمہیں تپتا ہوا دیکھ کر سوچ رہی ہوں، کیا مزیدار سین ہوگا جو میں نے مس کر دیا۔ مجھ سے لکی تو اپنی روشانی رہی جس نے پورا سین انجوائے کیا ہوگا۔ صالح تیمور خان کا مذاق اڑاتی ہوئی بولی تھی۔ کمرے کا دروازہ وہ پہلے ہی کھول چکی تھی۔ اپنی بات مکمل کر کے بغیر تیمور خان کے تاثرات دیکھے وہ پھرتی سے کمرے سے نکل گئی۔ خان یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دوپٹہ چھوڑے میرا۔ روشانی تیمور خان کے کمرے میں چائے رکھتی ہوئی پلٹنے لگی، تبھی اپنے پیچھے کھڑے تیمور خان کو دیکھ کر سائڈ سے نکلنے لگی۔ تیمور خان نے اس کے سر سے دوپٹہ کھینچا تو روشانی بے ساختہ بولی، دل نہیں لگتا تمہارا حویلی میں؟ کون انتظار کر رہا ہے شہر میں؟ جواب دو۔ تیمور نے روشانی کا دوپٹہ چھوڑ کر اسے دیوار کی طرف دھکا دیا۔ وہ دیوار سے جا لگی۔ تیمور خان لمبے لمبے ڈھگ بھرتا اس کے پاس آیا اور اسے پوچھنے لگا، خان کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں تو شہر کالج کے لیے۔ روشانی نے اپنے دفاع میں بولنا چاہا تو تیمور نے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑا، اس کمینے کے سامنے گاڑی سے باہر کیوں نکلی تم؟ تیمور خان کڑے تیوروں سے روشانی کو گھورتا ہوا پوچھنے لگا، آپ کو بچانے کے لیے خان قسم لے لیں۔ وہ اپنے بالوں کو تیمور خان کی مٹھی سے آزاد کرواتی ہوئی ہمت کر کے اپنے دفاع میں بول پائی، مجھے بچانے کے لیے یا اس کے لیے ہاتھوں مار کھاتا دیکھنے کے لیے؟ تیمور خان اس کے بالوں کو زور سے جھٹکا دیتا ہوا بولا، وہ آج صبح اپنی ہونے والی دھلائی اور تھوڑی دیر پہلے صالح کی باتوں کا غصہ اس معصوم پر اتارنے لگا۔ روشانی نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ تیمور خان اسے اپنے کمرے میں بلا کر اس پر اس طرح غصہ کرے گا۔ چہرہ کیوں نہیں چھپایا اس سے اپنا؟ کیسے دیکھ رہا تھا وہ کمینہ؟ تیمور خان غصے میں اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ لاتا ہوا پوچھنے لگا، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی خان، پلیز مجھے جانے دیں۔ اسے اب تیمور خان سے ڈر لگنے لگا تھا، نہ جانے وہ غصے میں اس کے ساتھ کیا کر دے۔ روشانی ڈرتی ہوئی تیمور خان سے بولی، اگلی بار اگر ایسی غلطی کی تو یہ خوبصورت چہرہ کسی دوسرے کے تو کیا تمہارے خود کے دیکھنے کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ وہ کمینہ اگر زندگی میں دوبارہ سامنے آیا تو غلطی سے بھی اسے اپنا چہرہ مت دکھانا۔ اس چہرے کو دیکھنے کا حق صرف اور صرف تیمور خان کا ہے، کسی دوسرے کا نہیں۔ تیمور خان نے بولتے ہوئے اس کے بالوں کو جھٹکے سے چھوڑا۔ وہ دیوار سے جڑ کر روتی ہوئی نیچے بیٹھتی چلی گئی، جبکہ تیمور خان اس کے سامنے صوفے پر بیٹھتا ہوا چائے پینے لگا۔ ہاں ہاں، آج کا پروگرام ڈن ہے۔ سنا ہے مینا بھائی نے کچھ نیا مال منگوایا ہے؟ چیک کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نہیں، فی الحال دور سے ہی چیک کرنے کا ارادہ ہے، بس رات میں 2-3 گھنٹے کے لیے آ رہا ہوں۔ صوفے پر بیٹھا وہ چائے پیتا ہوا اپنے دوست سے موبائل پر بات کر رہا تھا، جبکہ روشانی اس کی ایسی گفتگو پر ملامت بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور اسماعیل خان کمرے میں آیا۔ تم یہاں ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ تیمور، تم نے کچھ کہا ہے اسے؟ سردار اسماعیل خان، جو کہ تیمور خان سے بات کرنے کے لیے آیا تھا، وہاں روشانی کو سامنے دیوار سے چپک کر نیچے بیٹھے دیکھ کر حیرت سے بولا، پھر اپنے بیٹے سے پوچھنے لگا، سبق سکھایا ہے اسے بابا حضور؟ بہت شوق چڑھا تھا نا اسے شہر جا کر رنگ رلیاں منانے کا؟ تیمور خان اپنا موبائل ایک طرف رکھ کر آرام سے سردار اسماعیل خان کو بولنے لگا، بکواس بند کرو اپنی تیمور، آج کل رنگ رلیاں کون منا رہا ہے؟ اس بات کو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہ الٹی سیدھی دوستیاں ترک کر کے
اپنے راستے درست کر لو اور خبردار جو تم نے شمشیر جتائی کے پوتے کو کوئی نقصان پہنچایا۔ روشان نے کمرے میں جا کر اپنا سامان پیک کر لو، کل صبح مجھے ضروری کام سے شہر جانا ہے، تمہیں خود چھوڑ کر آؤں گا۔ اماں حضور سے بات کر لی ہے میں نے۔ سردار اسماعیل خان کی بات پر تیمور خان کے ماتھے پر شکنیں واضح ہوئی، جبکہ روشانے نے سعادت مندی سے سر ہلا کر تیمور خان کے کمرے سے نکل گئی۔ ایک ضروری میٹنگ کے سلسلے میں وہ اور شمروز جتوئی آفس سے کافی لیٹ اٹھے تھے۔ شمروز جتوئی زگیم کو تھوڑی دیر میں آنے کا کہہ کر خود فائل دیکھنے لگ گیا، جبکہ زگیم بیسمنٹ میں آ کر گاڑی میں بیٹھنے ہی لگا تب وہ آہٹ کی آواز پر مڑا۔ اس کے پیچھے 4 آدمی کھڑے تھے اور چاروں کے ہاتھوں میں ڈنڈے موجود تھے۔ آفس کے سارے ورکرز اور کلائنٹ تقریباً سب جا چکے تھے، اس لیے بیسمنٹ خالی تھا۔ ایک اکیلے کو مار کر ہیرو سمجھنے لگ گیا ہے خود کو، ذرا ہم سے مقابلہ کر کے دکھا، ان میں سے ایک آدمی زگیم کو بولا۔ تب وہ سمجھ گیا وہ کس کی بات کر رہے ہیں اور یہ سب آدمی کس نے بھیجے ہیں۔ وہ چاروں آدمی ایک ساتھ اس کی طرف بڑھے۔ زگیم نے ایک آدمی کو لات مار کر اپنا بچاؤ کرتے ہوئے ساتھ ہی اس کے ہاتھ سے ڈنڈا چھینا۔ وہ باقی تینوں آدمیوں سے اکیلا مقابلہ کرنے لگا۔ وہ تعداد میں زیادہ تھے، زگیم زیادہ دیر تک ان کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ ایک آدمی نے کافی زور سے اس کو ڈنڈا مارا جو کہ اس کے سر پر لگا اور اس کی آنکھوں کے آگے ایک دم اندھیرا چھا گیا۔ دوسرا ڈنڈا اس کے کندھے پر لگا جس سے اس کے ہاتھ میں موجود ڈنڈا نیچے زمین پر گر پڑا۔ اب 2 آدمی اس کے بازوؤں کو پکڑ کر اسے قابو کر چکے تھے۔ زگیم کے سر سے خون بہہ رہا تھا اور وہ بہت مشکلوں سے اپنی آنکھیں کھول پایا تھا۔ تیسرے آدمی نے اپنی جیب سے ایک تیز دھار کا چاقو نکالا۔ تبھی کسی گاڑی کی تیز بجنے والے ہارن نے پورے بیسمنٹ میں شور برپا کیا، جسے سن کر وہ چاروں وہاں سے بھاگ نکلے۔ ان کے وہاں سے جانے کے بعد شمروز جتوئی گاڑی کے ہارن سے ہاتھ ہٹا کر بھاگتا ہوا زگیم کے پاس آیا جو کہ اس وقت نیچے گرا ہوا تھا۔ وہ زگیم کو سہارا دے کر گاڑی میں بٹھانے لگا۔ ارے واہ بھئی ساسو جی، آپ نے دن بدن جوان ہوتی جا رہی ہو، شفیق کمرے کے اندر آتا ہوا کشمالہ کو دیکھ کر بولا جو کہ تازہ تازہ اپنے بالوں کو رنگ کیے بیٹھی تھی۔ لو جی تم بھی چلے آئے ہو آج یہاں، چلو آ ہی گئے ہو تو یہیں بیٹھ جاؤ۔ کشمالہ کو دل آویز کا شوہر اور اپنا یہ چھچھوڑا داماد سب سے زیادہ زہر لگتا تھا۔ آج کشمالہ اپنی بڑی بیٹی دل آویز کے آنے پر جتنا خوش تھی، اس کے شوہر کو دیکھ کر بدمزہ سی ہو گئی۔ اور سناؤ شفیق میاں، اپنے گھر کی تمہاری ماں اور بہنیں تو بہت خوش ہوں گی آج کل۔ کشمالہ شفیق کو دیکھ کر کوئی طنز کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی، مگر شفیق بھی اس کا داماد تھا، اس لیے پان چباتا ہوا کشمالہ کی بات سن کر ہنسنے لگا۔ آپ حویلی والے بڑے لوگ ہم غریبوں کا ایسے ہی خیال رکھتے رہیں گے، پھر ہمارا خوش ہونا تو بنتا ہی ہے نا۔ خاموش بیٹھی ہوئی دل آویز اپنے شوہر کو دیکھنے لگی۔ چند دنوں پہلے ایک بہت بڑی زمین کا فیصلہ شمشیر جتوئی کے حق میں ہوا۔ اس زمین کا پیسہ شمشیر جتوئی نے فیروز جتوئی اور شمروز جتوئی کے بچوں میں برابر کا تقسیم کر دیا تھا۔ یوں دل آویز کو ملنے والے پیسوں سے اس کے سسرال والے اور شوہر بہت خوش تھا۔ دادا سائیں اور سسر جی نظر نہیں آ رہے؟ کہیں دونوں باپ بیٹے سیر سپاٹوں میں موجیں کرنے تو نہیں نکلے ہوئے؟ شفیق پورے حال میں نظریں گھماتا ہوا کشمالہ سے معنی خیزی سے پوچھنے لگا، سیر سپاٹے اور موجوں سے اس کی کیا مراد تھی؟ یہ کشمالہ خوب سمجھتی تھی، جبکہ دل آویز خاموش بیٹھی ہوئی اپنے شوہر کی باتوں سے شرمندہ ہونے لگی۔ وہ دونوں مردانے میں مردوں کے درمیان موجود ہیں اور بھلا مردوں میں تمہارا کیا کام، اس لیے میں نے تمہیں یہیں بیٹھنے کی دعوت دی۔
سیر سپاٹوں کی عمر تو اب تمہاری بھی نہیں رہی شفیق میاں۔ میرا مشورہ مانو تو اب مسخرہ پن چھوڑ کر ذرا بردباری سے کام لینا شروع کر دو۔ جتنی سنجیدگی سے کشمالہ اسے بھگو بھگو کر لگا رہی تھی، وہ اتنا ہی زیادہ ہنس ہنس کر کشمالہ کا خون جلائے جا رہا تھا، یہاں تک کہ پان کی لالی اس کے ہونٹوں سے چھلکنے لگی۔ ارے میری پیاری سی ساسو جی، سیر سپاٹوں سے عمر کا کیا تعلق؟ دل جوان ہونا چاہیے مرد کا۔ کیوں بھئی، دل صحیح کہہ رہا ہے نا تیرے شوہر کا؟ شفیق اب دل اویس کو مخاطب کرتا ہوا بولا، جو ملول نظروں سے شفیق کو دیکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ شانو شفیق میاں کے لیے اگلا دان لے کر آ، تاکہ وہ منہ سے پیک تھوک سکے۔ کشمالہ اپنا غصہ ضبط کرتی ہوئی شانو سے بولی، ارے یہ تو شانو کی بیٹی مانو ہے نا؟ کتنی جلدی جوان ہو گئی ہے۔ شفیق 17 سالہ مانو کو لچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہوا بولا، جو کہ بلا وجہ میں شرماتی ہوئی اگلا دان شفیق کے سامنے رکھ رہی تھی۔ اے مانو، چل باورچی خانے میں اپنی ماں کے پاس جا۔ شفیق کی نظروں میں چھپی ہوئی غلاظت سے حویلی کے تمام فرد ہی واقف تھے۔ یہی وجہ تھی کشمالہ شفیق کو دل ہی دل میں دل بھر کر کوسنے دیتی اور دل اویس سب کے سامنے شرمندہ ہوتی۔ شفیق میاں، دو جوان لڑکیوں کے باپ ہو تم، یہاں وہاں نظریں دوڑانے کی بجائے اب ان کے مستقبل کی فکر کرو۔ میرے مخلصانہ مشورے پر ذرا سنجیدگی سے سوچنا۔ دل اویس، میرے کمرے میں آ جا۔ شفیق میاں جب تک اپنا دل ٹی وی دیکھ کر بہلا لیں گے۔ کشمالہ دل اویس کو بولتی ہوئی خود وہاں سے اٹھ کر چلے گئی اور شفیق برا مانے بغیر اگلدان میں پان کی پیک تھوکتا ہوا ریموٹ کنٹرول ہاتھ میں لے کر ٹی وی دیکھنے لگا۔